السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ چلیں تو پھر آج اسٹارٹ کرتے ہیں کہف ناول کا پارٹ 3۔ وہ ایک غار تھا، ایک تاریک سیاہ سرنگ جتنا طویل غار۔ اس کے دونوں سروں پر کہیں بھی روشنی کا ہلکا سا بھی شبہ نہیں تھا۔ حبس، گھٹن اور عجیب کثافت میں گھری وہ آس پاس آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے پھر بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکایک اس نے ایک قدم اٹھایا تو اندازہ ہوا کہ وہ ننگے پیر ہے۔ قدموں کے نیچے بہت سے باریک پتھر آئے تھے تو بے ساختہ اس کے منہ سے ہلکی سی کرہا نکلی۔ گہرے گہرے سانس لے کر اس نے تاریکی میں اندھوں کی طرح کہف کی دیواریں ٹٹولی اور پھر لڑکھڑاتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی۔ یکایک اس غار کے اندر موجود گھٹن اور گرمی سے اس کا سارا وجود پسینے میں نہا گیا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر راستہ عبور کرنا چاہا، مگر وہ کہف بہت طویل تھا، نہ ختم ہونے والا تاریک سا غار۔ اس کی آنکھ سے بے ساختہ ایک آنسو ٹپکا تھا۔ کمزور سی ٹوٹی پھوٹی آواز میں اس نے اپنے گھر والوں کو آوازیں دی، ماں، بابا، لیکن اس کی آواز غار کی گھٹن زدہ دیواروں سے پلٹ کر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہنے لگے، خوف سے جسم لرزنے لگا تھا۔ شزا، ردا، اس نے اپنی بہنوں کو بھی آواز دی، لیکن اس تاریک غار میں وہ تنہا کھڑی تھی۔ کوئی مجھے نکالو یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز کوئی تو میری مدد کو آ جاؤ۔ اس کی لرزتی آواز ایک بار پھر سے دیواروں سے پلٹ کر آئی تو اس نے کہف کی دیوار کو چھوڑ دیا، چہرے پر لڑکتے آنسو کو ہتھیلیوں سے صاف کیا، مگر وہ پھر بھی پھسلتے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر چہرہ اٹھا کر کئی آوازیں دیں، لیکن کوئی نہیں تھا، کوئی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا جو وہ کچھ دیر اور یہاں رہی تو وہ مر جائے گی، وہ اس غار کی تاریکی اور خوف سے واقعی مر جائے گی۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا واقعہ حق کے ساتھ۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر غار کی دوسری جانب دیکھا تھا۔ کہف کے طویل سرے کے بالکل کنارے پر کوئی روشنی جگمگا رہی تھی، کوئی سنہری سی چاندنی گویا پگھل کر اس تاریک غار میں قطرہ قطرہ گر رہی تھی۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے، وہ ایمان لائے تھے اپنے رب کے ساتھ، اور ہم نے زیادہ کیا تھا ان کو ہدایت میں۔ اس نے آہستہ آہستہ غار کے سرے کی جانب قدم بڑھائے۔ کچھ لمحات پہلے کا خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ اسے کہف کے آخری سرے سے بہت مدھر دھیمی سی آواز آ رہی تھی، کانوں میں رس گھول دینے میں، دل میں اترنے والی آواز۔ اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو۔ اس کے بڑھتے قدم بے ساختہ رکے تھے۔ بات بالکل اسی سے کی جا رہی تھی، وہ بھی تاریک غار میں کھڑی لرز رہی تھی۔ کیا اللہ اسے یہ بتا رہا تھا کہ غار والوں کے دلوں کی مضبوطی صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے؟ لوگ کبھی بھی خوف زدہ سے کہف میں تمہارا ہاتھ تھامنے نہیں آئیں گے۔ انسان اس تاریکی کے پہاڑ تلے کھڑا لرز رہا ہوتا ہے اور وہاں وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ اس کے لڑکھڑاتے قدموں کی لرزش کچھ اور زیادہ ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہمت کر کے چلتی رہی۔ بہت سے باریک پتھر اب بھی اس کے پیروں میں کھب رہے تھے، مگر وہ ان زخموں کی جانب متوجہ نہیں تھی، وہ تو کہیں اور ہی متوجہ تھی۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ہمارا رب تو آسمان کا رب ہے اور زمین کا، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اس کے سوا کسی اور معبود کو۔ اس نے غلطی کر دی تھی، اس سے غلطی ہو گئی۔ وہ کہف میں اپنے والدین کو آوازیں دے رہی تھی، وہ اپنے گھر والوں کو بلا رہی تھی، وہ ان سے مدد مانگ رہی تھی، حالانکہ وہ ان کی مدد کرنے والے نہیں تھے۔ وہ تو وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے اسے اپنے گرد غار کی دیواریں کھڑی کرنا پڑی تھیں۔ پھر بھلا وہ کیوں ان کی مدد کو اس تاریک غار میں آتے؟ ان تاریک کوٹریوں میں تو انسان کو صرف اللہ بچاتا ہے۔ کیا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اس غار میں غار والوں کا ساتھی ہوتا؟ وہ اب تک غلط لوگوں کو پکار رہی تھی، اس اللہ کو پکارنا تھا۔ اصحاب کہف نے اپنے خاندان والوں سے مدد نہیں مانگی تھی، بلکہ وہ تو اپنی مدد اللہ سے طلب کر رہے تھے۔ اس کے قدموں کی لرزش اب کے پورے جسم میں سرایت کرنے لگی، اور وہ جانتی تھی، اسے پتہ تھا کہ یہ لرزش کن الفاظ کی لرزش تھی۔ وہ بات تھی اللہ کی بات، جس سے اس کا اندر باہر جھنجھنا اٹھا تھا۔ البتہ تحقیق ہم نے کہیں اس وقت ظلم و زیادتی والی بات۔ اس نے اپنی زیادتی پر اللہ سے معافی
طلب کی۔ اس نے لرزتے لبوں کو بامشکل قابو کر کے استغفار پڑھا تھا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس رات پہلی وحی کے بعد غار حرا سے پلٹے تو کیوں لرز رہے تھے۔ اس کے سارے وجود میں پہلی لرزش آج اسے یہ سمجھا رہی تھی کہ قرآن کا انسان پر اترنا کس قدر بھاری اور لرزہ خیز عمل تھا۔ اس نے بے تحاشا کانپتے ہاتھوں سے کہف کی دیواریں ٹٹولتے ہوئے راستہ عبور کیا، مگر وہ راستہ بہت طویل تھا۔ دور کہیں آخری سرے پر مدھم سنہری سا نور اب تک جگمگا رہا تھا، اور وہ مدھر آواز پھر سے اس سے کچھ کہہ رہی تھی، مگر پھر اسے الفاظ سمجھ نہیں آئے۔ بہت سے الفاظ اس کی سماعت پر گرے ضرور، مگر وہ ان سے کوئی بھی معنی اخذ نہیں کر پائی۔ وہ تو بس اب کے مسلسل لرزتی سانسوں کے درمیان استغفار پڑھتی، کہف کی دیواریں ٹٹولتی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر دفعہ اسے لگتا تھا کہ وہ روشنی اس سے دور جا رہی ہے، دور جاتی جا رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مدھم سی روشنی گل ہونے لگی۔ نہیں، اس کے لبوں سے بہت کمزور سی چیخ آزاد ہوئی، لیکن وہ روشنی مٹتی جا رہی تھی۔ دھوپ کی چمکتی روشنی اس کے رخسار پر گر کر چمکی تو اس کی آنکھ بے ساختہ کھلی۔ اس کا سارا جسم اس ٹھنڈ میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، اور سانسیں یوں چل رہی تھیں گویا وہ طویل مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اس نے نگاہ آس پاس گھما کر دیکھا، یہاں کوئی تاریک غار نہیں تھا، نہ ہی وہ مدھر آواز تھی اور نہ ہی سنہری سی چاندنی۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا صاف ستھرا سا پرسکون کہف ویسا ہی تھا، سکینت والا۔ آنکھیں مسلتی وہ بستر پر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی سنگار آئینے میں اس نے عکس ابھرا تھا۔ اس نے کندھوں پر بکھرے کتھائی بالوں کو ہاتھوں سے سمیٹا اور پھر انہیں پونی میں باندھتے بستر سے نکلی۔ اسی پہر رامین اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ انہیں دیکھا۔ وہ خفگی کے ساتھ اس کی الماری میں نئے سل کر آئے کپڑے رکھنے لگی۔ اس نے محتاط نظروں سے ان کا چہرہ دیکھنا چاہا جو الماری کا پٹوا ہونے کی وجہ سے چھپ گیا تھا۔ ماں، آپ ناراض ہیں مجھ سے کیا؟ پلکیں جھپکا کر اس نے پوچھ ہی لیا۔ خواب کا اثر اب تک اس کے اعصاب پر طاری تھا۔ انہوں نے الماری کا دروازہ زور سے بند کیا۔ میرے ناراض ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے تمہیں؟ کرتی رہو جو کر رہی ہو۔ ماں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا دل دکھا تھا، جانے کیوں اسے لگا وہ رونے لگ جائے گی۔ میرے لیے آپ، بابا اور پورا گھرانہ اہم ہے۔ میں آپ سے کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی، لیکن تم اپنی منمانیاں کر کے ہمیں پیچھے چھوڑ رہی ہو رابیل۔ تو آپ بھی تو میرے ساتھ کھڑی ہو ماں، کیونکہ میں اللہ کے حکم کو جان کر اسے پیچھے نہیں پھینک سکتی۔ اس کی کتاب نے مجھے ہر اس عمل سے خبردار کیا ہے۔ اس کے جواب پر رامین لمحے بھر کو خاموش ہوئی، پھر تھک کر اسے دیکھا۔ تمہاری وجہ سے بہت باتیں سننی پڑی ہیں تمہارے بابا کو اور مجھے۔ میں معذرت خواہ ہوں ماں کہ انہوں نے میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن میرا اس میں کوئی قصور نہیں، سچ میں۔ کیا تمہیں اپنا یہ حجاب اس قدر پسند ہے رابیل؟ وہ جیسے حیرت اور دکھ کے ملے جلے سے انداز میں کہتی اس کے پاس چلی آئی تھیں۔ اس کی کتھئی آنکھوں میں ہلکی سی نمی گھلی۔ بہت ماں، بہت سے بھی زیادہ، اور بات اب شاید میری پسند و ناپسند سے بہت دور جا چکی ہے۔ بات اب حکم مان کر سر تسلیم خم کرنے تک آ چکی ہے۔ میری بہت پیاری بیٹی ہو تم، ردا اور شزا سے بھی زیادہ پیاری۔ پھر تم کیوں اوڑھا یہ حجاب سر پر؟ لڑکیاں تو خود کو مزید نکھار سنوار کر لوگوں کے سامنے آتی ہیں، تم کیوں ایسی ہو گئی ہو؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ دل پر جمے زخم جیسے پھر سے کھرچنے لگے۔ ماں، مجھے اسلام نے خود کو نکھارنے، سجانے، سنوارنے سے نہیں روکا۔ زندگی کے کسی بھی پہر میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ اسلام نے عورت کے لیے نہیں کھڑی کی، لیکن اس نے اس چاروں اطراف حجاب باندھنا ضروری سمجھا ہے ماں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عورت بہت قیمتی ہے، بہت خوبصورت ہے، دل کو راحت اور سکون پہنچاتا ہے عورت کا وجود، لیکن وہ راحت ہر کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ عورت کیوں خود کو قربان کر کے ہر کسی کی راحت کا سامان بنے؟ اسے کیا دھن سوار ہے کہ وہ ہر ایک کی نگاہ کو اپنے حسن سے خیرہ کرتی ہوئی گزرے؟ اللہ نے اسے تکلیف سے بچایا ہے ماں۔ اللہ نے تو اس حجاب کے ذریعے ہم لڑکیوں کو اوپر اٹھایا ہے، پھر اس میں بھلا میں بدصورت کیسے لگ سکتی ہوں؟ وہ انہیں دونوں کاندھوں سے تھامے گیلی آنکھوں کے ساتھ نرمی سے کہے جا رہی تھی۔ لمحے بھر کو رامین نے پریشانی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ تمہاری پھپھو کے تیور مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں رابیل، وہ ضرور کوئی بہت بڑا تماشا کھڑی کرنے والی ہیں۔ رات ہی سے غصے میں بل کھا رہی ہیں۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو مجھے جھٹک دیا۔ اس نے بھی پریشانی سے پیشانی مسلی تھی۔ کیسے سامنا کرے گی وہ اس سب کا؟ میں دعا کروں گی کہ سب ٹھیک رہے۔ اور ہاں، یہ ماس تمہیں کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ انہوں نے ایک پل کو رک کر انتہائی ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ رابیل نے امٹتی مسکراہٹ روکی۔ کیا مطلب؟ عجیب کیسا؟
مطلب 50 لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر وہ اتنے مزے سے جواب کیسے دے سکتا ہے؟ اور وہ بھی سائمہ آپی کو۔ اس دن بھی جب آیا تھا نا یہ تو آپی نے حسب عادت طنز شروع کر دیا تھا۔ محترم نے اتنا سیدھا جواب دیا کہ لمحے بھر کو تو سائمہ بھی گھبرا گئی تھی۔ ہاں تو اس میں عجیب کیا ہے؟ اس نے بیٹھ کے کنارے پر بیٹھتے ہوئے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ جھرجھری لے کر اب اس کا بستر سمیٹنے لگی تھی۔ عجیب تو ہے، بات نہیں کرتا، ایک طرف خاموش بیٹھا رہتا ہے، بات کرو تو ہاں یا نہ میں جواب دیتا ہے۔ اس کی عمر کے لڑکے ایسے نہیں ہوتے۔ ماں، اس نے گہرا سانس لے کر دیکھا تھا ان کی جانب۔ آپ کو نہیں پتہ کون کن ادوار سے گزر کر آیا ہے۔ آپ کے آس پاس جتنے بھی لڑکے ہیں ان کا ماضی بہت اچھا، شانت اور اپنوں کے درمیان گزرا ہے، جبکہ ماس اور اس کے خاندان کے ساتھ کئی سالوں پہلے کیا کیا گیا تھا یہ آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی، اس لیے ہم اس کے کسی بھی رویے کو جج نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اب کہ وہ بھی گہرا سانس لیتی بیڈ پر رکھے تکیے درست کر رہی تھی، پھر سیدھی ہوئی۔ عجیب ضرور ہے وہ، لیکن ایک بات ہے، آنکھوں کو اس کی موجودگی بری نہیں لگتی، خاموش بے ضرر سا لگتا ہے۔ رابیل نے بھی سر ہلایا تھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ چلو اب ناشتہ کر لو باہر آ کر، اور پلیز رات کو بارات کے فنکشن میں ضرور شرکت کر لینا۔ میں مزید اور لوگوں کے تانے نہیں سن سکتی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے ایک دم مڑی تو اس نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ارحم پوچھ رہا تھا تمہارا صبح سے ہی، اس سے بات کر لینا پلیز، اور کم از کم تم اسے تو خود کے ساتھ راضی کر لینا تاکہ تمہاری پھپھو سے نمٹنا آسان ہو جائے۔ آخر میں الجھ کر کہتی وہ کمرے سے باہر نکلی تو رابیل نے بھی گہرا سانس لیا۔ ہر حال میں اس سے لوگوں کو تو فیس کرنا ہی تھا، اور ارحم کو تو سب سے پہلے۔ وہ نہا کر اب کے سنگار آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ اس کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے، مگر ان کا رنگ اور ان کی چمک بہت خوبصورت تھی۔ اسے انہیں کھولنے سے بھی الجھن ہوتی تھی کہ وہ ریشمی ہونے کی وجہ سے بار بار چہرے پر امڑ آتے تھے۔ بالوں کو خشک کر کے اس نے انہیں پیچھے کی جانب پھینکا۔ اسی پہر اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر ردا اور شزا اندر داخل ہوئیں۔ اس نے بے اختیار ان کی جانب دیکھا۔ اسی لمحے ارحم بھی ان کے ساتھ ہی اندر آنے لگا تو ردا نے دروازے میں رک کر چہرہ باہر نکالا۔ رابی نے ابھی دوپٹہ نہیں اوڑھا ہوا، آپ باہر انتظار کریں۔ اور یہ ٹھک اس نے آواز دروازہ اس کے منہ پر ہی بند کر دیا۔ رابی تو رابی، شزا بھی اس کی حرکت پہ دھک سے رہ گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے ردا؟ شزا کی بے حد حیران سی آواز سنائی دی۔ ردا نے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا۔ کیا یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا؟ تو اور کہاں بند کرتی؟ رابی نے بے ساختہ امٹتی ہنسی کو روکا۔ پاگل، وہ کیا سوچیں گے؟ بھائی اگر انہیں اندر آنے دیتی تو رابی کیا کرتی؟ ایک دم دوپٹے کے لیے بھاگتی اور ساری سچویشن آکورڈ سی ہو جاتی۔ میں نے تو سب کو اس قسم کی سچویشن سے بچایا ہے۔ واہ، کیا بچایا ہے ویسے؟ شزا نے تالی بجا کر داد دی تھی اسے۔ اس نے مسکرا کر دونوں کی جانب دیکھا۔ کیا چاہیے؟ کیا پہن رہی ہو تم آج رات؟ ڈونٹ ٹیل می کہ تم دونوں کو ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے ایک پل کو خوف زدہ ہو کر دیکھا تو ان دونوں کو، وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں، پھر اس کی جانب دیکھا۔ ردا نے آبرو نچائے تھے۔ رابیل 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں خود تیار ہو سکتی ہوں۔ پتہ ہے ہم نے کہ تم نے کیسا تیار ہونا ہے۔ خدا کے لیے رابی، ہم رات کو شادی میں جائیں گے، میلاد میں نہیں۔ شزا اب اس کی وارڈروب کا دروازہ کھولے کپڑے الٹ پلٹ کر رہی تھی، اور ردا نے اس قدم اس کی جانب بڑھائے۔ تم دونوں آخر کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اور ماں بھی ہمیشہ تم دونوں کو میرے سر پہ مسلط کر دیتی ہے۔ پتہ بھی ہے کہ مجھے زیادہ تیار ہونا نہیں پسند۔ ابھی کے ابھی یہاں سے آ کر باہر جاؤ۔ شزا نے اسے الماری کے دروازے سے پیچھے سے ہی تنبیہ کی تھی۔ اس نے اپنا بیڈ پر رکھا دوپٹہ محتاط نظروں سے دیکھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اسے اٹھا کر بھاگتی، ردا نے اسے قابو کر لیا۔ ماں نے ہم دونوں کو آپ کی گرومنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ شش، ردا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بے بس سے دیکھا تھا ان دونوں کڈنیپرز کو۔ پھر شزا کسی تجربہ کار ڈیزائنر کی طرح اس کی جانب گھومی، 3-4 کپڑے اس پر رکھ کر تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ پھر ایک نیا سل کر آنے والا آسمانی رنگ کا فراک اس کی نگاہوں میں جچ ہی گیا۔ یہ بہت اچھا لگے گا۔ اس نے فیصلہ کن سے انداز میں اسے مسکرا کر دیکھا تو پھر اس کا جوڑا بیڈ پر رکھ کر باقی کے کپڑے الماری میں ترتیب سے لٹکائے۔ اب کہ ردا اس کے ہلکے سے سوکھے بالوں میں برش چلا رہی تھی۔ اس ڈریس کے ساتھ اسموکی آئی لائنرز کیسی رہیں گی؟ اس نے اس کا چہرہ دیکھ کر لمحے بھر بعد کہا۔
جی نہیں، میں ایسا کوئی میک اپ بھی نہیں کرنے لگی، اب پلیز مجھے جانے دو۔ میں نے ناشتہ بھی کرنا نہیں کیا اور نہ ہی ارحم سے بات کی ہے اب تک۔ ماں نے کہا تھا اس نے کہ اسے مجھ سے بات کرنی ہے۔ ویسے پھپھو کیا زیادہ غصے میں ہے؟ اس نے ایک پل کو چہرہ ردا کی جانب پھرا۔ بہت غصے میں ہے پھپھو؟ بابا کے کمرے سے رات گئے تک بہت بلند آواز سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا جواب سن کر اس کے اندر ایک بار پھر سے اندر اندیکھا سا خوف اترنے لگا۔ ردا اس کے بال برش کر چکی تھی تو پھر اس نے انہیں فرینچ میں گوندنے لگی۔ اس کے سیدھے گھنے بالوں میں فرانسی طرز کی چوٹی بہت جچ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے دروازے پر دستک ہوئی تو تینوں نے اپنی سوچوں سے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ میں ارحم ہوں رابیل۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ردا کے پیچھے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ اسے سر پر سلیقے سے باندھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے ارحم کے چہرے پر پچھلی تلخی کے بعد آج پھر سے مسکراہٹ تھی۔ فری ہو؟ کچھ بات کرنی ہے؟ اوکے، میں آتی ہوں۔ اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر پلٹ کر کمرے کا دروازہ پار کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر کے لاؤنج میں آج رش کافی کم تھا کیونکہ مہمان اب اپنے اپنے گھروں سے سیدھا شادی ہال پہنچنے والے تھے۔ اس نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ وہ چھت کو جاتے زینوں کی جانب بڑھا تو اس کی نگاہ بے اختیار ہی اپنے کمرے سے نکلتے ماس پر پڑ گئی۔ وہ بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتا سنجیدہ سا باہر نکل رہا تھا۔ پہلے دن کی ٹرٹل نیک سویٹر پر سیاہ جیکٹ پہنے، حسب عادات خاموش اور ریزرو۔ کسی کی نظروں کا ارتکاز تھا یا کیا؟ معاذ نے لمحے بھر کو چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے گھبرا کر دوسری جانب دیکھا۔ اف، کون سے سینس لگے ہیں اس کے کون سے سینسز لگے ہیں اس کے اندر؟ خفت سے سوچتے ہوئے اب وہ ارحم کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ ماس کا چہرہ ویسا ہی رہا، بے تاثر تھا۔ ہاں تو اب بتاؤ کیسی ہو؟ ٹیرس پر پہنچ کر اب وہ اس سے ٹیک لگائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ رابیل کا رنگ اترتی صبح میں دمکنے لگا تھا۔ قطعی آنکھیں اس صبح کی روشنی سے منعکس ہو کر گہرے سبز اور شہد رنگ کی لگ رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ وہ پھپھو کیسی ہیں؟ پھپھو بہت ناراض ہیں تمہاری تم سے، جانتی ہوں۔ اس نے نگاہیں ٹیرس سے باہر کی جانب جمائیں۔ بہت سے پرندے فضا میں اپنی آوازوں کے نغمے بکھیرتے ایک ہی سمت میں اڑ رہے تھے۔ کسی کا دل دکھانے کا کتنا گناہ ہے اسلام میں؟ اس نے بہت افسوس سے کہا تو رابیل نے اسے چونک کر دیکھا۔ تو کیا اب کہ وہ اس سے کسی اور طرح سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا؟ لوگوں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی سے بڑی نہیں ہو سکتی ارحم، یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ ارحم چند پل اس کے مضبوط سے جملے پر خاموشی سے اسے دیکھے گیا، پھر ایک دم ہاتھ لپیٹ کر اپنا سراپا اس کی جانب پھیرا۔ اس نے سرخ ٹی شرٹ پر سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہماری مذہبی کتاب سچ ہے؟ اس کے سوال پر اس نے بری طرح چونک کر دیکھا تھا اسے۔ دل بے ساختہ زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ مطلب سمپل ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کتاب ٹھیک ہے اور یہ واقعی آسمانوں سے اتاری گئی ہے؟ چند پل تو وہ ہونٹ بنی سے دیکھتی رہی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے پرسکون نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ایسا تھا تو ایسا ہی صحیح، جی مجھے یقین ہے۔ چلو پھر مجھے قائل کرو کہ یہ خدا ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ ایک بات سچ بتاؤں تو میں رابیل، مجھے اس کتاب کے سچ ہونے پر شبہ ہے۔ اس نے ایک مذاق اڑاتی نگاہ ڈالی تھی اس لڑکی پہ۔ یقیناً اب وہ اس پر بھڑکے گی، اسے منہ پر زوردار تھپڑ مار کر پلٹ جائے گی اور اس طرح تابوت میں آخری کیل خود بخود گڑ جائے گی۔ یہ تو بہت آسان ہے، لیکن نہ تو وہ لڑکی پلٹی تھی اور نہ ہی اس پر بھڑکی تھی، بلکہ اس نے ہاتھوں کو انتہائی سکون کے ساتھ سینے پر باندھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، قرآن کی طلبہ رابیل عابد اس کی آنکھوں میں جھانکی تھی۔ کیسے قائل کرو مجھے؟ بلکہ یوں سمجھو کہ کوئی غیر مسلم ہے، تم ایسے قائل کر رہی ہو۔ تم اسے کیسے اس بات پر راضی کرو گی کہ یہ خدا کی جانب سے آئی گئی کتاب ہے؟ اس نے اس سوال پر اب کے ذرا کچھ اور پیچیدہ کر دیا تھا، مگر رابیل خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے ارحم۔ مجھے آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے کچھ بہت زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کا جواب اللہ اپنی کتاب میں بہت سالوں پہلے دے چکا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں؟ مطلب دوسرے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی انسان کی جانب سے ہے، ٹھیک؟ اس نے اس کا سوال درست طریقے سے دہرایا۔ اس کا جواب بہت سمپل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی جانب سے ہے تو جاؤ، تم بھی انسان ہو، تم بھی ایسی ایک کتاب لکھلاؤ، اور اگر ہو تم شک میں اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر،
تو تم لے آؤ ایک صورت اس جیسی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اگر آپ کو اس کلام میں شک ہے ارحم تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ کسی انسان کی طرف سے ہے، تو آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی تو ایسی کوئی کتاب لکھ سکتے ہیں، چلیں چھوڑیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ ارحم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ اس جیسی کتاب نہ لکھ سکیں تو ایک صورت ہی بنا رہا ہے۔ چلیں سورہ بقرہ تو بہت طویل اور عظیم صورت ہے، آپ سورہ کوثر جتنی کوئی صورت بنا رہے ہیں، آپ اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں، 3 آیتیں لکھ لینا آپ کے خیال میں تو کوئی بڑی بات نہیں، چلیں پھر آپ بھی لکھ لیں ایسی کوئی کتاب اور جھوٹا ثابت کر دیں اس دعوے کو کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل نہیں کی گئی۔ اس نے انتہائی سکون سے دیکھا اس کی جانب۔ لیکن مجھے تو عربی نہیں آتی، اس نے بے چینی سے جواب دیا۔ جی بالکل، آپ کی اسی آسانی کے لیے اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم بلاؤ اپنے مددگاروں کو۔ اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہے آپ کو ارحم، جیسے آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہے ملائیں، اپنا پیسہ خرچ کریں، دنیا کے سپر پاور کو اکٹھا کریں، بڑی بھاری کتابیں لکھنے والوں کو تلاشیں، اور اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو کسی اچھے عرب کو ڈھونڈ کر اس سے کتاب لکھوائیں۔ آپ کو تو اللہ نے ہر کورس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، تو جائیں آگے، بنا لائیں ایسی کوئی کتاب نہیں تو چند آیاتیں، چند لفظ۔ آپ ساری دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو اپنا ساتھی بنا لیں ارحم، اور ایسا کچھ لکھ لائیں، اور یاد رکھیں اللہ یہ چیلنج اس قوم کو دے رہے تھے کہ جن کا دعویٰ تھا کہ ہم عربی کا ہر لفظ جانتے ہیں۔ کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اردو کا ہر لفظ آتا ہے؟ یا پھر آپ کی انگریزی اتنی اچھی ہے کہ ڈکشنری میں کوئی ایسا لفظ نہیں جو آپ کے علم میں نہ ہو؟ کیا آپ کوئی ایسا بڑا دعویٰ کر سکتے ہیں ارحم؟ دھم دھم دم، ارحم کے چہرے پر اس کے لفظ پلٹ پلٹ کر آ رہے تھے، لیکن قرآن کی طلبہ یوں ہی ہاتھ لپٹے سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور جانتے ہیں ارحم، وہ قوم اس کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مر رہی تھی۔ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں آپ سے کہیں زیادہ آگے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ ساری فضا گویا ان کے آس پاس جم گئی تھی، اور رابیل اسی طرح مضبوط لہجے میں روانی سے جملہ ادا کرتی ارحم کو سفید پڑتا دیکھ رہی تھی۔ کوئی ایک آیت تو کیا، ایک لفظ بھی نہ لکھ سکا اس کے مقابلے میں، اور سارا عرب بلکہ ساری دنیا یہ چیلنج ہار گئی کہ قرآن کسی انسان نے لکھا ہے۔ ساری دنیا اپنی بات کو سچ ثابت کرنے میں ہار گئی ارحم۔ کوئی اس کتاب کے سامنے نہ ٹک سکا، کوئی اس کے جاندار کلام کے آگے اپنا کمزور اور نقائص سے بھرپور کلام لانے کی جرات نہ کر سکا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پہلے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اہل مکہ نے کوشش نہیں کی ہوگی اسے جھوٹا ثابت کرنے کی؟ انہوں نے اپنی جان و مال لگا دی تھی ارحم، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ قرآن آج بھی روز اول کی طرح روشن ہے۔ اس کی آیتیں آج بھی لوگوں کو گھٹنے کے بل گرا کر سجدہ کروانے کی طاقت رکھتی ہیں ارحم، اور چاہے کتنے بھی جادوگر فرعون کے سجائے میدان میں اپنی لاٹھیاں ڈال کر لوگوں کو شبہ بازی کا نشانہ بنائیں، لیکن ہر جادوگر اپنے اندر یہ بات ضرور جانتا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کا معجزہ اس میدان میں اترے گا تو وہ ہر جھوٹی لاٹھی کو نکل جائے گا، اور آخرکار عظیم ساحروں کو سجدے میں ایک نہ ایک دن گرنا ہی پڑے گا۔ وہ سن ہوا اسے دیکھ کر، اسے لگا وہ کوئی ٹپیکل قسم کی مسلمان ہے، جذبات میں آ کر بھڑک جائے گی اور اسے کافر قرار دے کر چلے جائے گی، لیکن وہ اسے جواب دے رہی تھی۔ وہ اسے اس کے دعوے میں جھوٹا ثابت کر رہی تھی، بلکہ وہ اسے جھوٹا ثابت کر چکی تھی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تم نے مجھے اس کتاب جیسی کوئی کتاب لکھنے کی کوشش تو کرنے نہیں دی، اور اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کیا یہ کوئی انصاف ہے؟ رابیل اس کی بات پر لمحے بھر کو مسکرائی۔ اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے، آپ کوشش کر لیں ارحم، لیکن یہ سچ ہے کہ جتنے لوگوں نے کوشش کی وہ آج تک کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں انسان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ پلٹتے سمے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور حلق خشک ہوا جا رہا تھا۔ عظیم ساحروں کے سامنے عصا ڈالنا اس قدر آسان بھی نہیں تھا، اور تب جبکہ جادوگر بھی عظیم جادوگر تھے، وہ نم آنکھیں لیے زینہ اترنے لگی۔ ایک ہاتھ ریلنگ پر رکھے وہ گویا پانی پر چل رہی تھی۔ اس کا سینہ ارحم کی پچھلی باتوں سے تنگ ہونے لگا۔ وہ جتنی امیدیں اس سے اچھائی کی لگایا کرتی تھی، اتنی ہی بار وہ اس کا دل اس طرح سے توڑ دیا کرتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ، بوجھا اس کے جو وہ کہتے ہیں، سورہ ہجر۔ اور اس نے ایک لمحے کو ٹھٹک کر دوسری جانب دیکھا۔ اس کی سماعت میں وہ مدھر آواز کچھ کہہ رہی تھی۔ کیا کوئی اس کی جانب متوجہ تھا؟ اس نے آس پاس نگاہ گھما کر آواز کو تلاشا۔ سامنے ہی ٹی وی پر سورہ ہجر کی آیت
جگمگا رہی تھی۔ بس آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور آپ ہوں سجدہ کرنے والوں میں سے۔ وہ گمسم سی ان آیات کو دیکھے گئی۔ گھر میں سب اپنے کاموں میں مشغول تھے اور وہ پتھر کا مجسمہ بنی زینوں پر ہی جم گئی۔ پھر اسی تیزی کے ساتھ اتری اور کمرے میں چلی آئی۔ جلدی جلدی جائے نماز ڈالا۔ اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا اور چہرہ گلابی ہو کر تمتما رہا تھا۔ اور آپ ہوں سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قاری الزہرانی کی آواز ان آیات کو پڑھتے ہوئے بار بار بھیگ رہی تھی، اور بھیگ تو اس کے رخسار بھی رہے تھے۔ جب کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا تھا تو کوئی آسمان کے پار سے اس کی جانب متوجہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھ اٹھائے اور پھر اگلے ہی لمحات میں وہ بھی سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو گئی۔ اور آپ عبادت کریں اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین۔ اس نے سیاہی عبائے پر سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپٹا، اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی سامنے بیٹھی سائمہ پر اس کی نگاہ پل بھر کو اٹھی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی تیوری چڑھائی اور پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹک کر چہرہ پھیر لیا۔ اس نے کمال ضبط سے سہا تھا ان کا یہ انداز۔ پھر بھاری ہوتے دل کے ساتھ داخلی دروازہ عبور کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پتھریلی روش پر کھڑی چمچماتی کار میں بیٹھ کر اس نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ اگلے چند لمحات میں وہ اپنے قرآن ٹیچر کے سامنے تھی۔ انہوں نے نرم نگاہوں سے اس کا بجھا بجھا چہرہ دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اسے پانی کا گلاس دیا۔ اس نے بغیر کسی پس و پیش کے گلاس تھاما اور سارا پانی پی گئی، ایسے جیسے یکدم ہی بے حد پیاس لگنے لگی ہو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک اور گلاس بھرا اور اس نے وہ بھی پی لیا۔ پھر گہرے گہرے سانس لیتی اندر جمع ہوتی گھٹن کو باہر نکلنے لگی۔ زندگی چند ہی دنوں کے اندر کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے خواب دیکھا تھا میڈم پچھلی رات۔ اس نے گردن جھکا رکھی تھی اور ٹوٹی پھوٹی سی آواز بمشکل میڈم کی سماعت تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک غار میں قید ہوں اور اس کے دوسرے سرے پر سنہری روشنی ٹمٹما رہی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی جانب قدم بڑھائے وہ روشنی گل ہو گئی۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتار لیے تھے۔ میڈم صباحت خاموشی سے دیکھے گئیں اسے۔ اس غار میں مجھے کوئی سورہ کہف پڑھ کر سنا رہا تھا۔ اس کی اگلی بات پر میڈم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے انہیں اب کے چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا۔ یہ تو بہت اچھا خواب ہے رابیل، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ لیکن اس غار میں بہت تکلیف میں تھی میڈم۔ اس کہف میں بہت تاریکی تھی، بہت اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ مجھے اپنے ہاتھ پاؤں تک دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا تاریکیوں کی کئی پرتیں فضا میں پھیلی ہوئی ہوں، اور اس غار کا راستہ بہت طویل تھا۔ پچھلے جمعے کو سورہ کہف پڑھی تم نے؟ اس کے بہت پرسکون سے سوال پر اس نے لمحے بھر کو چونک کر دیکھا تھا ان کی جانب، اور پھر اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ پچھلے جمعے کو تو ذہن اس قدر پراگندہ تھا اور دل اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے سورہ کہف پڑھنا یاد ہی نہیں رہا۔ تو کیا وہ نور اس لیے دور ہو جا رہا تھا کہ وہ سورہ کہف کو پڑھ نہیں پا رہی تھی؟ کیا یہی وجہ تھی؟ مجھے یاد نہیں رہا پڑھنا۔ اس نے ان سے نگاہ چرائی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرائی۔ جب ہم اللہ کے ساتھ کوئی عہد باندھتے ہیں نا رابیل، یا پھر اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا اس کے حکم پر سر تسلیم خم کر کے بہت لوگوں کی مخالفت مول لیتے ہیں، تب ہم اس کی خاص نگاہ میں آ جاتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ ہمارا ہر عمل، ہر فیصلہ اور ہر بول مائکروسکوپ تلے آ جاتا ہے، اور ہمارے ہر باریک عمل پر بھی ہماری پکڑ ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا رابیل۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک جمعے کی سورہ کہف نہ پڑھنے پر تمہاری امی یا پھر تمہاری بہنوں کو اس قسم کا کوئی خواب آئے گا، یا انہیں آگاہی کا کوئی راستہ دکھے گا۔ ان سے کچھ چھوٹ گیا ہے۔ یہ صرف تمہارے ساتھ ہی ہوگا، کیونکہ اللہ سے کمٹمنٹ تم نے کی ہے، انہوں نے نہیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی ایک جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا اسے دوسرے جمعے تک نور نصیب ہوگا، یعنی اس کے 2 جمعوں کے درمیان نور ہوگا۔ تمہارے غار کا نور تمہیں اس لیے نہیں ملا کیونکہ تم نے اس جمعے کو سورہ کہف نہیں پڑھی تھی، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہاری توجہ اس طرف دلوائی۔ اب تم اللہ کی خاص رحمت تلے ہو۔ تم سب جیسی نہیں ہو اب، تم دنیا میں کھو کر اب اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ تم عام لڑکیوں کی طرح ہر بات پر کہکے لگا کر بے فکری سے اپنی عبادت کو پیچھے نہیں ڈال سکتی، کیونکہ جنہیں مقام دیا جاتا ہے انہیں اس مقام کے ساتھ خاصی ذمہ داریاں بھی سونپی جاتی ہیں، اور تمہیں بھی ان ذمہ داریوں کو اپنی زندگی کی آخر تک نبھانا ہے۔
وہ یکٹک ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ نرمی سے اپنی بات مکمل کر کے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی ہر ذمہ داری کو نبھانے کی میڈم۔ اللہ تمہاری راہیں آسان کرے، آمین۔ آخر میں ان کی دعا دینے پر وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ دل پر جمع بوجھ جیسے ان باتوں سے اتر گیا تھا اور اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اس نے قدم ان کے آفس سے باہر کی جانب بڑھائے اور خاموشی سے چکنے ٹائلز والے مدرسے کی راہداری عبور کرتی گزرنے لگی۔ ہر جانب کلاس رومز سے قرآن پڑھانے کی بابرکت سی گونج تھی۔ اس کا دل ان آوازوں سے دھلنے لگا۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے لان کے پچھلے حصے میں چلے آئی۔ اس طرف کونے میں ایک سنسان سا جھولا تھا جو اس سمے ہولی ہولی سی خنک ہوا اسے لہرا رہی تھی۔ اس نے بھی قدم اس کی جانب بڑھائے اور جھولے پر آ بیٹھی۔ آنکھیں موند کر سر اس جھولے کی پشت سے ٹکایا اور ہولے ہولے جھولنے لگی۔ بیزار ہو رہا ہوں، فی الحال تو حد درجہ، کسی کی جانی پہچانی سی آواز۔ اس نے آنکھیں کھولی، ایک پل خود سیدھی ہو بیٹھی۔ دوسری جانب پھولوں کے سامنے کھڑا وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے رابیل کو نہیں دیکھا تھا لیکن رابیل نے اس کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اب کے سر جھٹک کر دوسری جانب پھر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے کچھ سوچ کر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ معاذ! وہ فون کان سے ہٹا کر اب تیزی سے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ اس آواز پر چونک کر اس طرف کو مڑا۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کو حیران ہوا۔ تم اگر اتنے ہی بیزار ہو رہے تھے تو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے اس کی جانب دیکھ کر بہت سکون سے پوچھا تھا لیکن وہ اس کے سوال پر ہلکا سا حیران ہوا۔ میں نے کب کہا کہ میں بیزار ہو رہا ہوں؟ تمہاری شکل پہ صاف لکھا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہو۔ وہ اس کے جواب پر لمحے بھر کو ہلکا سا مسکرایا۔ رابیل نے اسے پہلی دفعہ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا ہم لوگ تمہیں اتنے برے لگتے ہیں؟ لیکن اس کے اگلے سوال پر اس کے چہرے سے مسکراہٹ لمحے کا توقف لیے بغیر غائب ہو گئی۔ رابیل کا چہرہ ایسے ہی نرم تھا جیسے وہ اپنے بڑوں کے کسی عمل پر شرمندہ تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر بالوں میں انگلیاں چلائیں، نگاہوں سے یوں ہی پھیلے سبزے کو چھوا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سر جھٹک کر کہا تھا۔ رابیل کو دکھ ہوا۔ فرق پڑتا ہے معاذ، کسی کو فرق پڑنے یا نہ پڑے لیکن تمہیں اور تمہارے گھرانے کو فرق پڑتا تھا اور پڑتا ہے۔ گزرا وقت ہر فرق کو مٹا دیتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کئی صدیوں بعد بھی جنہیں اللہ نے عبرت کا نشان بنایا تھا وہ عبرت کا نشان نہ رہتے۔ ان کی الٹی گئی زمین کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے توبہ کی ہے۔ اس کے جواب پر اس نے لمحے کو اس شفاف آئینے سی لڑکی کو دیکھا۔ حجاب کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ معاذ کو ڈسٹرب کرنے لگا۔ اس نے غیر اعتراضی طور پر اس سے نظریں پھیری تھیں۔ لیکن ہر کسی نے تو توبہ نہیں کی نا۔ دور نگاہیں جمائے اس نے بہت مدھم آواز میں کہا تھا۔ پھر بھی رابیل نے اسے سن لیا تھا۔ ہر کوئی توبہ نہیں کرتا معاذ، لیکن کچھ لوگ ضرور توبہ کر لیتے ہیں۔ انہیں کم از کم قبول کر لینا چاہیے۔ میں تمہیں تمہارے کسی بھی عمل پر جج نہیں کرنا چاہتی، لیکن جن لوگوں نے معافی مانگ کر اپنا عمل درست کیا ہے تمہیں انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا رابیل۔ وہ کسی ایک سے زائد بات کرتے وقت سخت خوف کا شکار ہوتا تھا لیکن رابیل تو نرم سی تھی۔ اس کا شفاف سا لہجہ ہر قسم کے ریا اور طنز سے پاک تھا۔ وہ لوگوں کو اپنے انداز سے غیر آرام دہ نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ کبھی کبھی جذباتی، کبھی ذرا سمجھدار اور کبھی بالکل چھوٹے بچوں جیسی باتیں کر جایا کرتی تھی، اور اس کا یہ انداز آگے والے کو کبھی بھی شرمندہ نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ اپنے اندر بے چینی محسوس نہیں کر رہا تھا، اور جو وہ محسوس کر رہا تھا کیا اسے یہ محسوس کرنا چاہیے تھا؟ قبول کرنے کے لیے ضروری ہے معاذ کہ سب سے پہلے تم خود کو معاف کرو۔ اگر تم خود کو معاف نہیں کرو گے تو کسی کو بھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔ تم جانتے ہو کہ تم خود بھی اندر ہی اندر کہیں کسی عمل پر گلٹی ہو، اسی لیے تمہارا اگر ایگریشن تمہارا اتنا بیزار، اکھڑ ہوا اور سرد رکھتا ہے۔ پہلے خود کو قبول کرو، پھر تم سب کو قبول کر سکتے ہو۔ اس نے لمحے بھر کو اس کی جگمگاتی کتھئی سی آنکھوں میں دیکھا۔ اس تاریک دنیا میں کیا اتنا شفاف ہو سکتا تھا جتنی وہ تھی؟ تم بھی ہو نا کسی گلٹ میں؟ اس نے پل کو رک کر نرمی سے پوچھا تھا۔ معاذ کے سرمئی سے ارتکاز میں لمحے بھر کو بہت کچھ ابھرا تھا۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر افق کو دیکھا۔ بہت سے سرمئی بادل ہر جانب خوشگوار سا اندھیرا قائم کیے ہوئے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ تھوڑا مشکل ہے؟ اس نے آسمان پر نگاہیں جمائے ہی پوچھا تھا اس سے۔ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔
کچھ باتوں کے لیے انسان خود کو کبھی نہیں معاف کر پاتا۔ ہاں ایسا ہی ہے معاذ، لیکن جن باتوں کے لیے انسان خود کو معاف نہیں کر پاتا، اللہ تو اسے ان باتوں کے لیے معاف بھی کر دیتا ہے۔ اس نے بے حد چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سبزہ زار پر گویا ہر جانب سے روشنیاں اتر رہی تھیں۔ اس سے پچھلی کئی سالوں میں کسی نے یوں نہیں چونکایا تھا۔ پہلے وہ اپنی ماں کی باتوں پر چونکا کرتا تھا، اور آج وہ آج رابیل کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا انداز بالکل اس کی ماں جیسا تھا، نرم، معصوم اور شفاف۔ تمہیں مجھ سے الجھن نہیں ہوتی؟ اس نے اب کے نگاہیں پھر سے پھولوں پر جما لی تھی۔ سرسراتی ہوا اسے رابیل کا سیاہ عبایا پیچھے کی جانب اڑ رہا تھا، اور اس کی بات پر وہ ایک لمحے کو حیران ہوئی تھی۔ تم سے الجھن نہیں؟ کیوں؟ اس کا سوال سمجھ نہیں آیا تھا۔ معاذ لمحے بھر کو مسکرایا، پھر اپنے مخصوص انداز میں کندھے اچکائے۔ میں سمجھا شاید ہوتی ہو۔ یہ سچ ہے کہ تم ہم سے کبھی بھی بے تکلف نہیں ہوئے، نہ ہی وقار تایا نے کبھی مراسم بڑھائے، مزید بڑھانے کی کوشش کی، لیکن معاذ مجھے لگتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے تم لوگوں کے معاملے میں۔ مجھے بہت برا لگتا ہے تمہارے لیے، اور تایا کے لیے بھی۔ سرمئی سا خوشگوار اندھیرا اب کے ہر جانب پھیلنے لگا، یوں لگتا تھا اب یہ آسمان برس پڑے گا۔ میں نے کہا تھا نا، اب کچھ فرق نہیں پڑتا، جو ہونا تھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ لان کی پچھلی جانب وہ دونوں ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ گاہے بگاہے معاذ اس کے چہرے پر نگاہ ڈال لیتا، اور کبھی رابیل اسے دیکھ لیتی۔ وہ معاذ سے کبھی بے تکلف نہیں تھی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اس سے بات کر کے ہرگز یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ غیر ہے۔ اس سے بات کر کے ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس رابیل کو ہمیشہ گھیرتا تھا، شاید اس لیے کہ خون سے ایسا ہی رشتہ ہوتا ہے، خون جو پانی سے گاڑھا ہوا کرتا ہے۔ ویسے تم ریسٹورنٹ کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ اوہ، وقار تایا کب تک آئیں گے؟ اس نے ہچکچا کر یہ سوال پوچھا تو مبادا وہ پھر سے اپنے خول میں سمٹ جاتا، لیکن وہ ویسے ہی بے نیاز سا کھڑا تھا۔ کچھ تھا جو اسے سب لڑکوں سے الگ بناتا تھا، شاید یہ اس کا لاپرواہ سا انداز جو انسانوں کو اس کی جانب متوجہ کرتا تھا۔ آج آنے کا کہہ رہے تھے؟ واقعی آج؟ وہ ایک دم ہی چہکی تو اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی معاذ اس کے انداز پر مسکرایا۔ ابھی وہ اسے مدبرانہ سے انداز میں نصیحتیں کر رہی تھی، اور ابھی وہ پورے دانت نکالے مسکرا رہی تھی۔ کسی کے ساتھ اتنی جلدی بے تکلف نہیں ہوا کرتے۔ اس کے نرمی سے کہنے پر رابیل نے اس کی جانب دیکھا۔ میں کب بے تکلف ہوئی ہوں؟ اچھا، پھر کتنا جانتی ہو تم مجھے؟ اس نے جینز کی جیبوں میں ہاتھ اڑسے تھے۔ زیادہ تو نہیں جانتی تمہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ تم انتہائی بے مروت، بدتمیز اور بدلہاد انسان ہو، لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی تم کبھی کبھی تھوڑے بہت جینٹل مین بھی لگتے ہو۔ اس کے جواب پر معاذ نے سر ہلایا۔ اس قدر تعریف کا شکریہ۔ رابیل نے بامشکل اپنی ہنسی روکی تھی، پھر ایک بار آسمان کی جانب دیکھا۔ بارش ہونے والی ہے۔ معاذ نے صرف سر ہلایا۔ رابیل نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ داخلی دروازے سے اندر جاتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو ٹھہر کر معاذ کو دیکھا تھا، پھر مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ معاذ اب تک ویسے ہی کھڑا آسمان کو تک رہا تھا۔ اس کے اندر بھی بادلوں کی مانند کچھ ایک ساتھ اکٹھا ہونے لگا۔ سرمئی بادلوں نے اس کی خاموش سرگرمیوں پر مسکرا کر جھٹکا تھا، اور چلتی ہوا نے لمحے بھر کو اس سے پلٹ کر دیکھا، کیونکہ وہ اس سب سے بے خبر تھا، یکسر بے خبر۔ شام کی سیاہی کے ساتھ ہی گھر میں ہر جانب رنگ و بو کا سیلاب امنڈ آیا۔ سرے شام ہی ہال جانے کا شور سا اٹھا، اور گھر میں موجود لڑکیاں اپنے اپنے رنگ برنگے آنچل سنبھالتی کمروں میں تیاری کے لیے جا گھسیں۔ اس نے پستی رنگ کی لمبی قمیص پہن رکھی تھی۔ بہت سے ننھے ستاروں کا کام بھی اس قمیص پر جگہ جگہ جگمگا رہا تھا۔ لمبی قمیص تلے چوڑی دار پاجامہ بہت ہلکا سا دکھتا تھا۔ سر پر اسی رنگ کا بڑا سا دوپٹہ سلیقے سے لپیٹے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی جانب دیکھ کر کسی بڑی خوبصورت سی لڑکی کا خیال نہیں آتا تھا، بلکہ اس کی جانب دیکھ کر بچوں سی معصومیت کا خیال آتا تھا۔ اور کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں خوبصورت ظاہری طور پر، مگر کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں شفاف، جن کے باطن کا عکس ان کے چہروں پر جگمگاتا ہے۔ وہ بھی ایسی ہی تھی، کیوٹ،
پیاری اور نرم۔ اس نے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا لمحے بھر کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ وقار تایا سامنے ہی سفید شلوار قمیص میں ملبوس بابا کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عابد کا انداز کچھ کھچا کھچا سا تھا، البتہ وقار کے انداز کی گرم جوشی بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا اور ادھر ہی چلے آئی۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر خاصے حیران ہوئے، پھر یکدم اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ان کے والہانہ پن پر تو عابد بھی لمحے بھر کو حیران رہ گئے۔ ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے بھائی ہماری رابی، مجھے تو لگا تم ابھی تک ویسی ہی ہوگی، چھوٹی موٹی سی۔ اسے مسکرا کر کہتے وہ اب صوفے پر بیٹھے تھے تو اسے بھی اپنے ساتھ ہی بیٹھا لیا۔ وہ بس خاموشی سے مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ تو ہے بھائی صاحب، لڑکیوں کے بڑے ہونے کا کہاں پتہ چلتا ہے؟ رامین جو اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوئی تھی مسکرا کر بولی۔ ان کی بات پر وقار نے اتفاق کرتے ہوئے سر ہلایا۔ اور رامین تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ بیٹوں کو بڑا ہوتے دیکھنا کتنا صبر آزما کام ہے؟ میری آنکھیں تھک کر بوڑھی ہو گئی ہیں تب جا کر معاذ بڑا ہوا ہے۔ ویسے یہ معاذ کہاں ہے؟ ایک پل کو انہوں نے آس پاس نگاہ گھمائی۔ رابیل نے بھی یہاں وہاں اسے تلاشا تھا۔ عابد صاحب کھنکار کر سیدھے ہوئے۔ میری دراصل گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں نے کہا بھی کہ میں اسے بھجوا دیتا ہوں ٹھیک کروانے، لیکن اس نے کہا وہ دیکھ لے گا، اگر اس سے ٹھیک نہ ہو سکے تو بھی بھلے بھجوا دوں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے غائب ہے، دیکھا تم نے کہیں رامین؟ نہیں مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اور اسی پل وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں پر تھوڑی سی کالک بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پل کو چونک کر وقار کی جانب دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے بادل خواستہ ہی اسی طرف چلا آیا۔ رابیل بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا مسئلہ تھا؟ وہ چچا بیٹری کی تار نکل گئی تھی اس لیے اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپ چیک کر لیں، اس نے کہا اور پھر کسی کی جانب دیکھے بغیر کچن کی سمت بڑھ گیا۔ اسے اپنے پیچھے بہت سی نظریں محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے کچن میں داخل ہوتے ہی سائمہ اور ارحم داخلی دروازے سے اندر آئے۔ ان کے پیچھے ہی زاہد اور زرتاشا تھے۔ سائمہ اور زرتاشا نے شنیل کی خوبصورت ساڑیوں پر ڈائمنڈز پہن رکھے تھے، جبکہ رامین کی ساڑی بنارسی کپڑے کی تھی، آتشی اور سبز رنگ کے امتزاج سے مزین۔ اور ارحم نے البتہ آج ڈنر سوٹ زیب تن کر رکھا تھا اور اس سوٹ میں اس کا اونچا سا سراپا بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی مسکرا کر رابیل کو دیکھا، لیکن جواباً رابیل نے رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ کیسے ہیں بھائی صاحب آپ؟ شکر ہے یہ کفر تو ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ وہ نزاکت سے چلتی ان کے عین سامنے صوفے پر بیٹھی تو ارحم آگے بڑھ کر وقار سے ملا۔ وقار نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ میں ٹھیک، تم کیسی ہو سائمہ؟ اور عباد کیسا ہے؟ ان کے پچھلے طنز کو نرم مسکراہٹ کے ساتھ نظر انداز کرتے انہوں نے ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ رابیل نے ایک پل کو افسوس سے دیکھا تھا پپو کو۔ کیا ضروری ہے ہر وقت کڑوی بات زبان سے لوگوں کے حلق کڑوے کرنا؟ کیا مل جاتا ہے انہیں لوگوں کو کمزوریوں کا مذاق اڑا کر؟ اس نے ایک آخری نگاہ ان پر ڈالی اور اٹھنے ہی لگی کہ معاذ کچن سے نکل آیا۔ زرتاشا بارات کے لیے کب تک نکلنا ہے؟ رامین نے زرتاشا سے پوچھا تو وہ اجلت میں جلدی بتانے لگی۔ زاہد چچا اب کے وقار کے ساتھ والے صوفے پر جا بیٹھے تھے اور ان دونوں بھائیوں کے درمیان بیٹھے صرف وقار ہی بات کر رہے تھے۔ ان دونوں کی جانب کی گرمجوشی بالکل مفقود تھی۔ بس بھابھی ابھی لڑکیوں کو تنبیہ کر کے آئی ہوں کہ جلد از جلد تیار ہو جائیں، لیکن دیر تو خیر پھر بھی ہو جائے گی، پتہ تو ہے آپ کو ان کی تیاریوں کا۔ بس اب کیا کریں ان کا، میری والیاں بھی کمروں میں ہیں، خدا جانے کون سی تیاریاں ہیں جو مکمل ہو کے نہیں دے رہی۔ رابیل تم باز نہیں آئی نا اپنی حرکتوں سے؟ وہ جو کھڑی ہی ہوئی تھی لمحے بھر کو ان کے ایک دم سے بولنے پر تھم گئی۔ پھپھو نے شاید اب دیکھا تھا اس کو اور اس کے حجاب کو۔ ایک سیکنڈ کے لیے لاؤنج سے آتی باتوں کی آواز مدھم ہو گئی۔ اس نے پلکیں جھپکا کر خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ معاذ جو اپنے ہاتھ دھو کر کچن سے باہر نکلا تھا وہیں ٹھہر گیا۔ کیا ایک بار پھر سے پھپھو تماشا سجا رہی تھی؟ جی پھپھو۔ کیا جی پھپھو؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں یہ دوپٹہ سر پر لپیٹنے سے۔ سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی یا پھر زبان کی بات سمجھ نہیں آتی؟ آج بتا ہی دو مجھے۔ ایک پل کو ساری سرگوشیاں اب کے تھم گئی تھیں۔ اس نے سب کی جانب خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا، دل ڈوبنے لگا تھا کہیں اندر۔ معاذ ویسے ہی خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ایک بات بتائیں پھپھو، اور اس نے
ڈرنے یا پھر ہچکچانے کے بجائے اب کے سیدھا سبھاؤں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کی دوڑتی لاٹھیاں دیکھی تھیں تو وہ ایک لمحے کو خوفزدہ ہوئے تھے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اپنے ایک عصا سے ان لاٹھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر اللہ نے ان کی پشت پناہی کی۔ اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جو موسیٰ کا رب تھا وہی رابیل کا بھی رب تھا۔ وہ اسے ان ساحروں کے سامنے تنہا کرنے والا نہیں تھا، ہرگز بھی نہیں۔ اگرچہ اس کا دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا، حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن اسے ایک نہ ایک دن تو ساحروں کے سامنے اپنا عصا ڈالنا ہی تھا۔ تو پھر آج کیوں نہیں، ابھی کیوں نہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کی بات مان کر ہی حجاب چھوڑ دوں، ٹھیک؟ وہ ایک لمحے کو ٹھہری۔ وقار بھی اب کے رابیل کا چہرہ غور سے دیکھ رہے تھے، جو کہ ہاتھ باندھے اب صرف آرام سے پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں کہ تم ان اونٹوں کے زمانے سے نکل کر آگے بڑھو۔ لیکن پھپھو، میں آپ کی بات کیوں مانوں گی؟ ایک لمحے کو سائمہ کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اس کا سوال سراسر ایک چانٹے کی صورت لگا تھا ان کے منہ پر۔ تمیز سے بات کرو لڑکی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے پھپھو۔ آپ بس مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ مجھے آپ کی بات مان کر کیا ملے گا؟ کوئی ویلڈ ریزن ہے آپ کے پاس مجھ سے اپنی بات منوانے کا، اس کے علاوہ کہ میں آپ کے بیٹے کی منگیتر ہوں؟ ماس کا چہرہ ویسے ہی سپاٹ رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں رابیل کی آخری بات پر اسے اپنی کنپٹیاں تپتی محسوس ہوئی تھیں۔ پھپھو اس کے سوال پر البتہ سیدھی ہو کر بیٹھی، قہر آلودہ نگاہوں سے اس ذرے جتنی لڑکی کو دیکھا۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ جی، میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، اس نے بے حد سکون کے ساتھ کہہ کر انہیں دیکھا تھا۔ رامین نے بے چینی سے پہلو بدلا اور عابد رابیل کو اس کی جرأت پر بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ لاؤنج میں پہلی خاموشی کے باعث نفوس کی سانسیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو تم اپنا حلیہ بدلا ہے تو اس پر تمہیں کوئی تاج پہنائیں گے ہم؟ یا پھر تمہیں لگتا ہے کہ اس طرح کا دوپٹہ لے کر تم ہم پر کوئی برتری ثابت کرنا چاہتی ہو کہ دیکھیں میں آپ سے زیادہ مذہبی اور دیندار ہوں؟ کوئی بات نہیں بیٹا، اس طرح کے کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں پہلے بھی آئے تھے، اور جس طرح ان کے قصبل میں نے نکالے ہیں نا، اگر بتا دیا تو ابھی کے ابھی تم یہیں ڈھیر ہو جاؤ گی۔ ان کے لہجے کا تکبر اور گردن کا سریہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ لمحے بھر کو معاذ نے اس حوالے پر مٹھی بھیچی تھی، ساتھ ہی وقار نے بری طرح چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ رابیل کو اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، وہ کمزور پڑنے لگی ان کے سامنے۔ اچھا، تو بتائیں کیا کیا تھا آپ نے ان کے ساتھ؟ لیکن پھپھو، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یقیناً آپ نے انہیں تاج نہیں پہنایا ہوگا، ان کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں ذلیل کیا ہوگا۔ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھپھو، میں آپ کے آج کو دیکھ کر آپ کے گزرے کل کا اندازہ بخوبی لگا سکتی ہوں۔ اور جی، میں کمزور ہوں آپ کے سامنے، بہت کمزور ہوں پھپھو، لیکن میں نے جس کا کاندھا تھاما ہے نا پھپھو، وہ ہے جس نے طاقت کو پیدا کیا۔ کیا آپ اس کے مقابلے پر جا سکتی ہیں؟ اہل مکہ کے سامنے للکارنا کیا ہوتا ہے اس نے آج سیکھا تھا۔ اپنے آنسو ضبط کر کے لرزش پر قابو پانا کیا ہوتا ہے یہ اس نے آج جانا تھا۔ اسی پر اپنی لانگ فراک سنبھالتی ردا اور شزا زینوں سے اتری اور ماحول کا تناؤ دیکھ کر وہیں ٹھہر گئیں۔ صوفہ پر بیٹھے لوگوں سے رابیل کچھ کہہ رہی تھی، کچھ ایسا جو اسے اندر تکلیف دے رہا تھا، اور وہ بامشکل اپنی آواز کی لرزش پر قابو رکھے اپنے عصا ان کے آگے ڈالے ہوئے پھپھو یکدم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تو تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ ہاں، مجھے اکسا رہی ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہی کروں جو کئی سالوں پہلے میں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا؟ ایک لمحے کو پلٹ کر معاذ کی جانب دیکھ کر انگلی سے اشارہ کیا۔ رابیل نے چونک کر دیکھا تھا اس کی طرف۔ معاذ نے دانت پر دانت جمائے، آنکھیں تیز سے دمکنے لگیں، رگوں میں جیسے کوئی کڑوا مادہ تیزی سے گھلنے لگا۔ آپ سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے پھپھو؟ آپ سے کسی اچھائی کی امید بھلا کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ تو… اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار چانٹا اس کے رخسار کو سرخ کر گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کر سائمہ کی جانب دیکھا۔ لاؤنج میں دبی دبی سے ردا اور شزا کی چیخیں گونجی تھیں۔ عابد، وقار اور زاہد یکدم اٹھ کھڑے ہوئے۔ زرتاشا اور رامین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارحم البتہ آرام سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر بھی نگاہ ڈالی۔ میرے سامنے زبان درازی کرنے کی ہمت کیسے آئی تم میں؟ ہاں، اتنی بڑی ہو گئی ہو اب کہ تم مجھ سے زبان چلاؤ گی؟ بی بی، یہ چونچلے اپنے ماں باپوں کے گھر ہی اچھے لگتے ہیں، میرے گھر بہو بن کر آؤ گی تو میرے طریقے سے رہنا پڑے گا، سمجھی؟ ہرگز نہیں۔ اس نے ضبط سے گلابی پڑتی آنکھیں ان پر جمائیں۔ مجھے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اور میں اس دنیا میں اس کی بات مان کر چلوں گی، اور آپ پھپھو، آپ مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتی۔ اور پھپھو نے اس کی بات پر ایک دفعہ اور ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں میچھی، لیکن کوئی ہاتھ
اس کے رخسار تک نہیں آ سکا۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولیں اور دھک سے رہ گئی۔ ماس کا سپاٹ چہرہ سامنے تھا۔ اس نے پھپھو کا ہاتھ فضا میں روکا ہوا تھا اور سائمہ کی بے یقینی سی نگاہیں ماس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اور آپ بھی مجھے مت اکسائیں کسی ایسے کام پر جس کو کرنے کے بعد مجھے رتی برابر افسوس نہیں ہوگا۔ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا کام ہے؟ اس کی آواز رابیل نے پہلی بار سنی تھی، اس قدر بے جان، یخ اور ہڈیوں تک کو چٹکا دینے والی۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس سمے تیش کے باعث سیاہ لگ رہی تھیں، گردن کو جاتی نسیں شدید ضبط کی وجہ سے ابھر کر پھڑک رہی تھیں۔ اسے ماس سے خوف آیا تھا، لیکن پھر اس نے اگلے ہی لمحے پھپھو کے فضا میں بلند ہاتھ کو جھٹکا دے کر انہیں پیچھے صوفے پر دھکا دیا اور درمیان سے گزر کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی کوئی اسے روکتا تو اس کی ماں اسے روکتی۔ سارا لاؤن چند لمحوں کے لیے سناٹے میں گویا غرق ہو گیا، پھر پھپھو تیزی سے اٹھیں اور باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کے پیچھے ہی ارحم اور زرتاشا بھاگے تھے۔ رامین میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ان کے پیچھے جا سکتی۔ ردا شزا الگ سفید پڑتے چہروں کے ساتھ سارے منظر دیکھ رہی تھی۔ شادی کا ماحول یکدم سیاہ اور تاریک ہو گیا۔ اسی دن کے لیے کہتی تھی میں آپ کو عابد کہ اس کا سو کال مدرسے میں نہ جانے دو، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھیں اپنی غفلت کا انجام، یہ لڑکی کیسے اپنے بڑوں کے منہ کو آنے لگی ہے۔ رامین کی بلند آواز پر رابیل کا دل کہیں بہت اندر ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر لرز رہے تھے اور اس کے آگے کا ہر منظر دھندلانے لگا تھا۔ بابا، مجھے فیصلے کی آزادی اللہ نے دی ہے، آپ لوگ مجھ سے یہ آزادی نہیں چھین سکتے۔ جب لڑکیاں اپنی مرضی کے مطابق فیشن کر سکتی ہیں، جب اپنی مرضی کے مطابق چھوٹے، تنگ اور باریک کپڑے آپ کی بغیر اجازت کے پہن سکتی ہیں، تو بابا میں آپ کی اجازت کے بغیر اپنے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں لپیٹ سکتی؟ مجھ پر زبردستی کیوں؟ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہی، میں نے اپنے اس عمل سے کسی کا دل نہیں دکھایا، میں نے اس کے ذریعے کسی کا تمسخر نہیں اڑایا، تو اس میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کیوں میری مرضی سے زندگی نہیں گزارنے دی جا رہی؟ کہتے کہتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ بس کر دو اب تمہاری اس بے وقت کی بکواس نے سارا ماحول خراب کر دیا۔ اور رابیل، یہ ٹینشن آج سے نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دن سے چل رہی ہے گھر کے اندر، وجہ صرف تمہارا یہ دوپٹہ ہے۔ اگر ایسا کیا گھس گیا ہے تمہارے دماغ میں جو نکل نہیں رہا؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ رامین نے سرخ چہرے کے ساتھ اس پر اپنا تیش الٹا تو 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ دل جیسے کوئی مٹھی میں لیے بھینچ رہا تھا۔ اسے جانے کیوں یکدم سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ ماں، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس کی آواز حلق میں جمے ہوئے آنسوؤں کے باعث ٹوٹ رہی تھی۔ چہرہ اس قدر حد تک پر سرخ ہو گیا تھا۔ جاؤ ابھی کے ابھی تم یہاں سے۔ شزا نے یکدم آگے بڑھ کر ہاپتی رامین کو سنبھالا، اسے پیچھے دھکا دیا۔ میں نے کہا جاؤ۔ اور جب وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی تو وہ اس پر دھاڑی۔ اس کی بے ساختہ ہچکی ابھری تھی، لگتا تھا رگوں میں کانچ بکھر گئے ہوں۔ یہ کہف تو بہت تنگ و تاریک تھا، اس کہف کو پار کرنا تو بہت کٹھن تھا۔ اس کے سارے وجود پر گویا کسی نے بوجھ ڈال دیا تھا، اتنا بوجھ لگتا تھا پہاڑ رکھ دیا تھا۔ لیکن پھر وہ اگلے ہی لمحے لڑکھڑاتی قدموں کے ساتھ پیچھے جانے لگی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ نحوست کر دی ہر طرف اس لڑکی نے، ہر وقت کی بحث، ہر وقت کا تماشا۔ میں تو تھک گئی ہوں اس سے اب۔ رامین مسلسل رو کر بولتے ہوئے اس کی سماعتوں کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ یکدم پلٹی اور اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ رابیل کو سمجھاؤ عابد، بلا وجہ کی ضد لے کر بیٹھی ہوئی ہے، خواہ مخواہ اپنا رشتہ بھی خراب کرے گی اور تم لوگوں کا بھی۔ سائمہ کے بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور یاد رکھنا یہ رشتہ ٹوٹا نہ تو کوئی شادی نہیں کرے گا اس سے۔ بلا وجہ کی ضدیں کرنے والوں کی کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ زاہد چچا نے خوف سے کہہ کر چچا باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ عابد شکستہ سے کھڑے رہ گئے۔ رامین بھی خوف زدہ ہوئی ان کا چہرہ دیکھ کر۔ اس بچی کا اس سب میں کیا قصور ہے بھلا؟ اگر وہ حجاب لینا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی زندگی ہے۔ سائمہ نے خواہ مخواہ ہی اتنی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وقار کے سبھاؤ سے کہنے پر عابد نے ان پر ایک ناقدانہ نگاہ ڈالی اور لاؤنج سے چلے گئے۔ رامین اب تک سر جھکائے رو رہی تھی اور شزا انہیں ساتھ لگائے چپ کروا رہی تھی۔ وقار نے بے بسی سے گہرا سانس لیا تھا اور حق اور باطل کی جنگ ختم ہو گئی۔ چلے جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ باقی ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کریے گا۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔